اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورہ حشر کی آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ دیکھ کہ تو نے اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اس لیے اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان سارے اعمال کا جو تم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بلایا اور اپنے آپ کو بھی بلایا۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جنت والے بڑے نعمتوں میں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کیا کہ اس کا کتنا مقام ہے۔ اور سورت کی جو بالکل آخری لاسٹ 2 رکوع ہیں، تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں، کہ یہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کا اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ زبردست اسماء اور کلام جو ایک جگہ پر پورے قرآن میں یہاں پر سب سے زیادہ اللہ کے اسماء یہاں اکٹھے ہیں۔ تو اسم اعظم کو دل کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ کسی بھی مشکل کے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ مشکل کیا کرتے ہیں؟ آسان فرما دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس اسم اعظم کے اندر سورہ حشر کے آخری ان 3 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے وجود کے 19 دلائل دیے ہیں۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے 19 دلائل دے کر بتایا سمجھایا ہے کہ تمہارا اللہ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو میرا اپنا جہاں تک سوچ ہے، میرا اپنا جہاں تک خیال ہے، ایک آدمی اللہ کے سارے ناموں کو بھی غفلت کے ساتھ لیتا رہے، بے یقینی کے ساتھ پکارتا رہے، اجر و ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس کو مقاصد ہے، وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کیفیات کے ساتھ، وجد کے ساتھ، غور و فکر و تدبر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بھی اللہ کا ذاتی نام یا صفاتی نام کو رٹے اور اس کی پس منظر کو یعنی سوچتے جائے اور اللہ کا نام پڑھتے جائے، مثال کے طور پر جیسے کہ اس آیت کا اندر یہ ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس آیت کے اندر پہلا نام اللہ کا ذاتی استعمال ہوا ہے، واللہ، اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جو ہے نا اصل میں الہ تھا، الہ معبود کو کہتے ہیں۔ شروع میں الف لام لگا دیے تو اللہ بن گیا، سمجھ میں آیا جی؟ معرف باللام ہوا۔ تو یہ معبود خاص کو کہتے ہیں، معبود خاص کو۔ لفظ اللہ کی ذات کے اوپر بندہ بھی غور کرے آنکھیں بند کر کے، صرف نام کے اوپر غور نہ کرے، اللہ کی ذات پر غور کرے۔ اللہ نے اپنے ذات کو جن ترتیبوں کے ساتھ تعارف کرایا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھ جائے اور دل سے اللہ 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 کہتے جائیں، یعنی غور و فکر کے ساتھ۔ معبود اس کا معنی تو ہوا معبود جس کی عبادت کی جائے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے جو اللہ کی ذات و صفات، قدرتیں جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس سارے تعارف کو سوچتے جائیں، اس طاقت کو سوچتے جائیں، اور
اللہ کی طرف دھیان ڈالتے جائے تو دل میں معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور کیفیت پیدا ہوتے جائیں گے، اور اللہ کے قریب بندہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے گا بندہ کہ پھر وہاں پر مست ملنگی بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو ظاہر بات ہے جب اس طرح آپ اللہ کے کسی بھی نام کو یا صفات کو آپ لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی مقصد کو حل کرا سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی مشکل کو حل کرا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی ایک نام کے ساتھ اللہ کے، تو وہی اسم اعظم ہے۔ کوئی بھی نام کو اٹھاؤ اور ترتیب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لیتے رہو اور پوری حقانیت کو اس کے سامنے رکھ کر، وہ اسم اعظم ہے۔ لیکن بہرحال اس کا اندر اللہ کا اسماء زیادہ ہے، یعنی ان تینوں آیتوں کا اندر، تو اس کا اندر اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو جہاں تک یہاں آئیں گے پھر بتائیں گے، آگے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا ہو جاؤ؟ اللہ سے ڈرو۔ تو جب تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ اسی صورت کا اندر ایک آیت آئے گی آگے، سمجھ میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے بہت سارے راستے بنا دیتے آسانی کے، اور وہی سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم اور گمان میں بھی نہیں۔ تقویٰ کا یہ فائدہ ہے، جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ کے لیے اللہ آسانی کے راستے کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسری جگہ دیکھیں، اسی جو ہے نا پارے کے آخر میں آئے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں؟ اس ڈر کا اندر بڑا فائدہ ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، کوئی بھی نفس دیکھ لے، کوئی بھی نفس دیکھ لے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس پر غور و فکر کرے۔ سمجھ میں آیا جی؟ سورہ جو ہے نا فجر کے اندر، سورہ فجر کا اندر انسان کیا کہے گا سورہ فجر میں؟ ہاں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہی آیت ہے کیا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے افسوس کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی یوم یذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، وانى له الذکریٰ، اور اس کے لیے کہاں یہ یاد کرنے کا فرصت اور ٹائم ملے گا، اور یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس افسوس سے پہلے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کوئی بھی نفس دیکھ لیجئے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ جائے کہ وہ وہاں جا کر کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش کہ میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو اس کہنے سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ، کوئی بھی نفس ہے وہ دیکھ کہ اس نے اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا اللہ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ آیا۔ آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آیت کے درمیان میں دوبارہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر،
خبردار ہے بما اس پر تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا تم مت ہو کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بلایا ہے تو فانساہم انفسہم پھر اللہ نے بلا دیا ان کے جی کو بھی. اللہ تو بھولتے نہیں ہے، یعنی جیسے ایک بندہ بلا کے کسی کو چھوڑ دیتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے ان کو یعنی بلانے کی طرح چھوڑ دیا. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ایک محاورہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو یعنی جنہوں نے اللہ کو بلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بلانے کی طرح ان کو چھوڑ دیا ہے جیسے کوئی بھول کے چھوڑ دیتا ہے. اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق لوگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی پچھلے کچھ آیتوں کے اندر اللہ نے بتایا تھا کہ ایک آدمی انگاروں کے اندر جل رہا ہے اور پک رہا ہے، اور وہ یعنی گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اور یعنی پگھلا ہوا لوہا پی رہا ہے اور مختلف عذابات کی لپیٹ میں ہے. کیا وہ شخص اور ایک جنت کا اندر ٹہلنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کرنے والا، اعزاز اور اکرام پانے والا اور مختلف قسم کے یعنی نعمتوں سے یعنی فائدے اٹھانے والا جہنم میں رگڑا کھانے والوں کی طرح برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہ ہمیشہ کامیابیوں میں، مرادیوں میں ہوں گے، انہوں نے مراد پایا ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر اتارے ہوتے ہیں، لو انزلنا اگر ہم نے نازل کیا ہوتا هذا القرآن اس قرآن کو على جبل ایک پہاڑ پر، لرأيته تو آپ اس کو دیکھتا کہ خاشعا دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیت اللہ اللہ کی خوف اور ڈر سے. اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے پہاڑوں پہ اتار دیے ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ دب جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. اور سورہ احزاب کا اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ احزاب کا اندر اللہ نے یہ فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس قرآن کی امانت کو، اس کے اندر جو قانون ہے اس کی امانت کو، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس احکامات کی امانت کو ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا کہ آپ اٹھا کر اس کی پیروی کرو، اور پہاڑوں کو ہم نے پیش کیا تو فابین انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنها اس کے اٹھانے سے، واشفقن منها اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے، وحملها الانسان اور انسان نے اٹھا کر اس کو ضائع کر دیا، انه کان ظلوما جہولا وہ ظالم اور جاہل ہے. انبیاء کو چھوڑ گئے. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں، یعنی اس امانت کو ہم نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑ سمجھ گئے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے اٹھانے سے انکار کر گئے کہ کل کو ہم نہ اٹھا سکے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور انسان بیچارے نے اٹھا کے اس کو ضائع کر دیا. اللہ نے وہاں عالم ارواح کے اندر فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ تو سب نے بے ایک وقت ایک زبان میں کہا تھا بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. لیکن یہاں آ کر اپنے ہی دندوں میں لگ گئے. سمجھ میں آیا؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم نے ان کو بیان کیا ہے، ان مثالوں کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچ و فکر و غور کریں۔ وَاللَّهُ الَّذِي، یعنی وہ اللہ، واللہ وہ اللہ، الذی جس کا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہو مگر وہی ہے، واللہ اللہ پاک، الذی وہ جو لا الہ کوئی معبود نہیں مگر الا ہو مگر وہی ایک اللہ معبود ہے، عالم الغیب وہ غیب کو جانتا ہے، لہو غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا جتنا غیب ہے وہ اسی کے پاس ہے، اس غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زبانی کہہ دیا ہے، وہ قرآن کی آیات بن کر موجود ہے، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، کئی جگہوں میں ہر نبی یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کو نہیں جانتا مگر اس غیب کو میں جانتا ہوں جو جبرائیل آ کر بتاتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا گزرا تھا، وہ ابراہیم کے ساتھ کیا گزرا تھا، وہ آدم کے ساتھ کیا گزرا تھا، صالح اور شعیب کے ساتھ کیا گزرا تھا، اور عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس سے پچھلے امتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو جبرائیل اپنی وحی کے ذریعے سے بتا دیں، اس کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اپنے طور پر کہ تحت الثری کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور مشرق میں کیا ہو رہا ہے تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے، کہ عرش میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں تو کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے، یعنی وہی ایک انہ علیم بذات الصدور کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، جس کا انکار یعنی انبیاء نے خود بھی کیا ہے، ولا عالم الغیب کے صیغے کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ولا عالم الغیب کے صیغے کے ساتھ یعنی کوئی سب نے انکار کر دیے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور یہاں کہا گیا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ اللہ کی ذات جو معبود حقیقی ہے وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کالے پہاڑوں کے اندر کالی رات ہو، اس رات کے اندر چونٹیوں کے کالی چونٹیوں کے رینگنے کو بھی جانتا ہے، اور سمندر کے اندھیروں میں اور مچھلی کی پیٹ کے اندھیروں میں اندر اس کا ایک نبی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فریاد کر رہا تھا، اس فریاد کو بھی جانتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ نشو و نما پاتا ہے اور اندر جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اور جس کیفیت میں سے وہ گزر رہا ہے، اس کی تخلیق کو کس طرح کس سانچے میں کرنا ہے اور کس خوبصورتی میں کرنا ہے اور کس رنگ میں پرونا ہے اور کس سائز میں بنانا ہے، اس سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ قدرت صرف اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور جو حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ سورج کہاں سے حاضر ہو کر کہاں غروب ہوتا ہے، ستارے کہاں طلوع ہو کر کہاں غائب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سارا نظام سامنے کس طرح چل رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے۔ یہ رحمان کا اندر مبالغہ کا صیغہ زیادہ ہے، یعنی وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ سور کو بھی سور ہونے کے نسبت سے کھلاتا ہے، اور یہودیوں کو بھی انبیاء کی اولاد اور مسلمانوں کی پر سرزمین پر یعنی مساجد کو اذانیں دینے والوں کو شہید کرنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، اور ان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، گائے کے پیشاب پینے والوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور عیسائیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہر بدکار زانی ہر گناہگار کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اس کو ایک زندگی بخشی ہے۔ وہ رحمان الدنیا ہے، اپنے غیر سب کو پر رحم کر رہا ہے۔ الرحیم، وہ خاص مہربان ہے قیامت کے دن صرف اور صرف مومنین کے ساتھ۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، یاد رکھنا کہ وہ اللہ کی ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ ایسا بادشاہ ہے، الملک ہے، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ خود تو بادشاہ ہے ہی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سلطان السلاطین ہے. سمجھ میں آیا جی؟ وہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے بےعزت کر دیتا ہے. یعنی وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندوں سے مردے، مردوں سے زندہ نکالتا ہے. اس کے مالک ہونے میں یہ دلیل ہے. القدوس ہے، وہ بہت زیادہ سب عیبوں سے سالم ہے، پاک ہے. قدوس کا مطلب بہت زیادہ پاکیزہ ہے، قدوس ہے. اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے لگا سکتے ہیں. ہاں، وہ کتنا قدوس ہے. دنیا کی ساری سبزیوں کی پیکنگ دیکھو، اس پیکنگ کو کھولو تو اندر سے کتنا صاف و شفاف نکلتے ہیں. یہ پاکی اور سورج کی خوبصورتی اور پھولوں کی یعنی تر و تازگی اور ہر زمین سے نکلنے والی کوئی بھی چیز جب منہ نکالتا ہے اس کی صفائی اور اس کی نازک نرم اور پاکیزگی یعنی اس کے پاکیزگی کے اوپر دلالت کرتی ہے. القدوس، وہ ذات پاک، ایسا قدوس ذات ہے کہ ہر عیب سے پاک. السلام، یعنی وہ ہر عیب سے سالم ہے، ہر قسم کے حوادثات سے سالم ہے، کھانے پینوں سے سالم ہے. اس کو کسی قسم کی احتیاجی نہیں ہے. اپنی سلامتی کا اندر وہ مکمل ہے. وہ خود تو سالم ہے لیکن اگلوں کو بھی سلامتی بخشتا ہے. المؤمن، ہاں وہ امن دینے والا ہے، خود بھی امن والا ہے اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے. المہیمن، اور وہ حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اپنے پناہ میں لینے والا ہے، اپنے حفاظت میں کرنے والا. خود بھی محفوظ، خود بھی سونے سے محفوظ، اونگنے سے محفوظ، بیماری سے محفوظ اور عاجزی سے محفوظ اور کیا نام ہے کسی چیز کی کم ہونے سے محفوظ. ہر چیز سے خود بھی محفوظ اور دوسروں کو بھی اپنی حفاظت میں پناہ میں لیتا ہے. العزیز، زبردست ہے. العزیز کیا ہے؟ زبردست، غالب ہے. العزیز کا مطلب زبردست، غالب ہے، یعنی اس کے محتاط ہیں ساری چیزیں، وہ سب کے اوپر غالب ہیں اور اس کے سامنے کسی کی کوئی بس نہیں چلتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور اب ایک امر کن کے منتظر ہے. بس کسی بھی چیز کے لیے کن کہتا ہے تو فیکون، ہو کر ریڈی ہو کر تیار ہو کر سامنے آ جاتا ہے. یا اگر تیار پڑا ہے کہتے کن کے، کہتے کہ تمہارا مٹیریل بھی غائب ہو، تم بھی غائب ہو، کوئی وجود میں کوئی چیز جیسے کہ کل معدوم، کوئی چیز تھی نہیں، اس طرح ہو جاؤ تو سارا کے سکڑوں کے اندر جن کی طرح سب غائب، سب غائب. اب آسمان، ایک مکان کو توڑتے ہیں تو کتنا مٹیریل سامنے آتا ہے؟ آتا نہیں آتا. لیکن جب آسمانوں کے 7 آسمان کتنے بڑے ہوں گے، سورج کا کتنے مٹیریل ہوگا اور بڑے بڑے سیاروں کے کتنے مٹیریل ہوگا، اس زمین کے کتنے مٹیریل ہوگا. اللہ اس سب مٹیریل کے لے کے کن ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ، ایک ذرا تنگ کا بھی کہیں نظر نہ آئے. زبردست کا مطلب یہ ہے، زبردست کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر غالب ہے. ہاں کہے تو ساری چیزیں بغیر مٹیریل کے مٹیریل بن جائے اور مٹیریل ہے تو سارا کیا ہو جائے؟ ہاں غائب ہو جائے. اس کا کیا معنی ہے؟ زبردست. العزیز، العزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست. سمجھ میں آیا جی؟ غالب. الجبار، دبدبے والا. کہ کون سا؟ اللہ کی ذات کیا ہے بھائی؟ دبدبے والی. قیامت کے دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کی سلطنت کس کی ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گی، اس لیے کہ بادشاہ بھی مٹی بن گئے ہوں گے، وزراء بھی مٹی بن گئے ہوں گے اور جنات کی حکومتیں بھی ڈوب گئی ہوں گی تو انسانوں کی جماعتیں بھی ڈوب گئی ہوں گی تو نہ فرشتے نظر آئیں گے تو نہ جنات تو نہ انسان تو نہ کوئی اور چرند پرند، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تنہائی میں اللہ اپنے دبدبے میں
اعلان کرے گا کہ لمن الملک اليوم، کہاں گئی آج کی ساری دنیا کی سلطنت ہے، آج کی سلطنت کس کے پاس ہے؟ آگے سے جواب ملے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا، تو خدا خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اس قہار دبدبے والا اللہ کے لیے سلطنت ہے اور کسی کے لیے نہیں، آج بھی کسی کی نہیں تو اس دن بھی کسی کی نہیں، ایک وحدہ لا شریک لہو کی، جبار اللہ کی، دبدبے والے دباؤ والے کی ہے، المتکبر جو کہ عظمت والا ہے، المتکبر، متکبر کا مطلب یہ ہے کہ تکبر والے، بڑھائی والے، عظمتوں والے، سمجھ میں آیا جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، التکبر ردائے، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، یہ میرے ساتھ سجتی ہے، یہ میرے ساتھ سجتی ہے، نہ کسی حسین کے ساتھ سجتی تو نہ کسی طاقتور کے ساتھ سجتی تو نہ کسی مالدار کے ساتھ سجتی ہے۔ ظاہر بات تکبر تین ہی قسم کے لوگ تو کر سکتے ہیں، یا تو بہت زیادہ اتنا حسین ہو کہ حسن پر دنیا حیران رہ جائے تو تکبر کرتے ہیں کہ میں اتنا حسین ہوں، تو کس بات کی حسین ہے؟ کل کو تم جو ہے نا کھانسنے والا مٹی کا ڈیر بن جائے گا، کیڑے تمہیں کھائیں گے، تمہارا تکبر کس چیز کی ہے؟ اگر کوئی مالدار ہے تو مالداری کی وجہ سے تکبر کرے گا، تو مالداری کس چیز کی ہے کہ کل کہ تم ایک کفن کا ٹکڑا لے کر قبر میں جائے گا، ایک گز زمین میں، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اگر تو طاقتور ہے، اگر علم والا ہے، کمال والا ہے، تو کل تمہاری کمال بھی ادھر ہی رہ جائے گا، خاک کا ڈیر بن جائے گا۔ لیکن ایک وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر زوال نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بس وہ تکبر کر سکتا ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تکبر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، ان کے شریکوں سے اللہ کیا ہے؟ بہت پاک ہے، بہت پاک ہے ان کے شریکوں سے۔ ان کے شریک جتنے بھی ہیں وہ یا تو ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کی مورتیاں ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو وہ اپنا معبود ٹھہراتے ہیں، تو وہ تو جو ہے نا فنا ہونے والے چیزیں ہیں اور وہ ایک گندگی کے ڈیر ہیں، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ واللہ، اور اللہ کی ذات الخالق، خالق ہیں، آسمانوں کے بھی خالق ہیں، سورج چاند ستاروں کے بھی خالق ہیں، بادلوں کے بھی خالق ہیں، اور آسمانی نظام کا بھی خالق ہیں، عرش کا بھی خالق ہیں، فرش کا بھی خالق ہیں، اور اس کے بعد پہاڑوں کے بھی خالق ہیں، پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہیں اور سبزے ہیں اور جنگلات ہیں ان کے بھی خالق ہیں، اور زمین میں بسنے والی ہر قسم کی مخلوق کے بھی خالق ہیں، الباریو، اور شروع ہی سے پیدا کرنے والے ہیں یعنی کھڑا کرنے والے ہیں، المصورو، یعنی بہت ہی خوبصورت تصویریں بنانے والے ہیں، انسانوں کی مختلف شکلیں بنائی ہیں، پرندوں کی مختلف شکلیں بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، پہاڑوں کی مختلف تصویریں بنائی ہیں، اور ہر قسم کے درختوں کی مختلف تصویریں اور مختلف کی شکلیں بنائی ہیں، پھلوں کی، سبزیوں کی ہر قسم کی تصویریں اور شکلیں بنائی ہیں، اور پھولوں کی مختلف قسم کے رنگ پروئے ہیں اور شکلیں بنائی اور ڈیزائن بنایا ہے۔ المصور ہے وہ، کیا ہے بھائی؟ اور مصور ہو کر کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت ہی خوبصورت تصویریں اور بہت ہی خوبصورت یعنی شکلیں بنانے والوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت خوبصورت نام ہے، یسبح، تسبیح پڑھتے ہیں، لہو، اس کے لیے، ماں، وہ ساری چیزیں فی السماوات، آسمانوں میں ہے، فرشتے بھی، جنت کے ہر چیز بھی، اور اس کے بعد یعنی آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب اس کے تسبیح پڑھتے ہیں، والارض، جو زمین میں ہے وہ بھی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمتوں والا ہے، وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ دوہراؤ۔